پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا تھا جبکہ میرا شوہر اس وقت کراچی میں تھا۔ بڑی محنت کی اس کو کہ وہ گھر لوٹ آئے لیکن وہ نہیں آیا۔ اب ادھر میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ اب کالج بھی بند تھا۔ سارا دن اکیلی گھر میں رہتی تھی کیونکہ میں تنہائی پسند ہوں اور مجھے کسی کے ساتھ بھی کھیل مل کر رہنا پسند نہیں۔ اور دوسری طرف مجھ پر میرے سسرال اور میرے فیملی خاص طور پر میری ماں اور باپ کی طرف دباؤ پڑ گیا کہ تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، کیا کہا تم نے اسے جو وہ گھر نہیں آیا، اور تمہیں پچی بھی نہیں ہوا، کیا مسئلہ شدید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب میری ساری امیدیں میرے شوہر تھا جبکہ ہمارے درمیان اختلافات اب بہت شدت اختیار کر گئے تھے۔ میرے شوہر نے ایک دن مجھے فون کر کے کہا انتظار رکھنا میرا، اور جس دن آؤں گا آپ طلاق کے لیے تیار رہنا۔ جو پہلے میں خود طلاق چاہتی تھی اب اس کے منہ سے طلاق کا نام ہی سن میرا وجود کانپ جاتا۔ میں نے اپنے شوہر کو واضح کر دیا کہ مجھے تم سے کوئی طلاق نہیں چاہیے، اب مجھے تم سے کوئی علیحدگی نہیں کر سکتا، اب میں تم سے ہی پیار کرتی ہوں، اب پیچھے کچھ چھوڑ چکی ہوں اور تمہیں گولی مارنے کے جرم میں اپنے کزن کو گرفتار کر چکی ہوں۔ حالانکہ میں نے اپنے بلیک میلنگ والی باتیں چھپائی کی لیکن ہماری دوریاں مزید بڑھتی گئی۔ اب تو وہ مہینے میں 2 بار ہی فون کرتا، جن میں سے ایک 5 تاریخ کو جب وہ مجھے پیسہ بھیجتا تھا۔ رات کو جب بھی میں کیے کو یاد کرتی تو سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ خیر وقت گزرتا گیا اور سال 2020 رمضان کا مہینہ آ پہنچا اور مجھے بھی امید کی کرن نظر آئی کہ اب میرا شوہر عید پر گھر ضرور آئے گا۔ وہ عید نزدیک آ گئی، میرا باپ بھی عید کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا ہوا تھا۔ وہ بھی مجھ سے پوچھتا کہ کب آئے گا تمہارا شوہر، میں کہتی عید پر آئے گا، لیکن دوسری طرف میرے شوہر نے عید گھر آنے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے لاکھ منتیں اور کوششوں کے باوجود بھی میرا شوہر گھر نہیں آیا اور فیملی کا مجھ پر دباؤ بڑھتا گیا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہارا شوہر نہیں آیا اور تمہارے درمیان کون سی ناراضگی ہے۔ میرے شوہر کو گولی لگ گئی تھی، یہ بات میرے باپ کو پتہ لگ گئی اور اس نے مجھے مارا بھی تھا۔ یہ کیا تم نے؟ میں رونے لگی، لیکن جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا وہ اپنے باپ کو بتایا اور اپنے باپ سے منت کی کہ یہ باتیں اور کسی کو پتہ نہیں چلے۔ میرے باپ مجھ سے کافی ناراض ہو گیا۔ عید کے بعد میں کافی بیمار بھی ہو گئی تھی لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ ہزار کوشش کے باوجود میں اسے نہیں منا سکی اور وہ گھر بھی نہیں آیا ہوا تھا۔ خیر وقت بیت گیا، مجھے بھی لگا کہ شاید اس کا غصہ وقتی ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں اب کھو چکی ہوں اپنے شوہر کو۔ پل ہر گھڑی میں نے اسے یاد کیا، لیکن اب میں نے جو اس کے ساتھ کیا تھا شاید یہی میری سزا۔ سال 2020 کی عید الاضحیٰ قریب آ گئی تو وہ گھر آنے کے لیے تیار ہوا تو میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی خوشی لوٹ آئی، اور میرا شوہر عید سے 5 دن قبل گھر آیا، لیکن وہ میرے لیے اس بار کچھ بھی نہیں لایا تھا، نہ کپڑے اور کچھ بھی میرے لیے نہیں لایا تھا۔ پہلی رات وہ وقتی طور پر سو گیا، میں نے بھی اسے کچھ نہیں بولا کہ شاید وہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس سے معافی مانگی اور اس کے سامنے رونے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا ہے مجھے معاف کر دو۔ اس نے جواب دیا کسی چیز کی معافی؟ تم نے کیا کیا؟ کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ میں نے کہا جو تمہارا مجھ پر حق ہے تم وہ حق لے سکتے ہو، میں خود کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں، مجھے تم اپنا لو، میں بیوی ہوں تمہارا میرے جسم پر حق ہے اور میرے تمہارے جسم پر۔ اس نے کہا اب نہیں، سب ختم ہو گیا، اب ہمارے درمیان صرف طلاق ہی ہوگی، اب میں تمہیں قبول نہیں کر سکتا، تمہاری نظر میں میری اوقات ایک جانور سے بھی کم نہیں۔ تمہیں یاد ہے یا میں یاد دلاؤں جو تم نے شادی والی رات الفاظ بولے تھے؟ تمہارے بولے گئے ایک ایک لفظ آج تک میرے کانوں میں صدا دیتے ہیں۔ مجھے میری غلطی یہی ہے کہ میں نے تم سے پیار کی، بس میں نے بھی سوچا کہ ناراض ہے مان جائے گا، حالانکہ اب وہ مجھے چھونے سے بھی کتراتا تھا۔ اب تو اس کے تانوں کے لیے بھی ترس گئی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس سے پانے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی اور عید گزر گئی
مجھے اب اپنی زندگی کبھی ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور میری ساری کی ساری کوششیں دم توڑ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ دو راستے ہیں تیرے پاس، یا طلاق لو مجھ سے اور اپنے گھر چلی جاؤ اور جس سے مرضی شادی کر لینا، اور دوسری راستہ اگر تم نے مجھ سے طلاق نہیں لی تو میں خود تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہاری شادی کر لوں گا۔ اب جیسا تمہیں ٹھیک لگے، میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بنانا چاہتا۔ اور اس کے بعد وہ عید کے 2 ہفتوں بعد واپس کراچی چلا گیا۔ اب چاہے بلے اس بات کو مانے یا نہ مانے، آج ہماری شادی کا 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے ننگا دیکھا اور نہ ہی میں نے اس کو ننگا دیکھا۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود ہم اجنبی لوگوں کی طرح رہتے تھے، جیسا کوئی نامحرم انسان رہتے ہو، حتیٰ کہ ہم نے کبھی ایک کے سامنے کپڑے تک تبدیل نہیں کیے اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کے سامنے جنسی بات شیئر کی۔ اور شادی کے اتنے عرصے بعد اب تک کنواری ہوں میں۔ اب بھلے میری یہ بات نہ مانے، لیکن سچ یہی ہے۔ اب میں تھک چکی ہوں اپنی زندگی سے، اب مجھ سے اور حوصلہ نہیں رہا۔ اب میں اپنی زندگی سے لڑتے لڑتے تک گئی ہوں۔ اب کسی قسم کی بھی مشکلات سے لڑنے کے لیے میرے پاس حوصلہ نہیں رہا۔ میں بور ہو گئی ہوں اپنی زندگی سے، اپنے پیار سے تو پہلے ہی گوا چکی ہوں۔ اب آخری امید جو میرا شوہر تھا، وہ امید بھی دم توڑ گئی ہے، کیونکہ اگر مجھے طلاق ہو گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی اور مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، پہلا یہ کہ میرے شوہر مجھے قبول کر لے اور مجھے طلاق نہ دے اور مجھ واپس وہ تمام خوشیاں دے جو وہ پہلے دیتا رہا، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور دوسرا راستہ جو میرے پاس ہے وہ خودکشی کا ہے، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور میں کسی دن اپنی جان دے کر خود کو بدنامی طلاق سے بچا کر خود کو تمام پریشانیوں سے آزاد کر دوں۔ یہی ایک راستہ اب مجھے نظر آ رہا تھا، کیونکہ ایک طلاق یافتہ کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ مرد عورت کا ہر غلطی، ہر گستاخی کو درگزر کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اگر ایک بار عورت مرد کے دل سے اتر جائے تو پوری زندگی اپنے مقام اس کے دل میں نہیں بنا سکتی، خواہ ان کے درمیان لاکھ محبتیں بھی رہی ہو۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اب میں نہ بیتی نہ مرتی ہوں۔ دوستو، کیسی لگی کہانی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی مزید کہانیاں لکھو یا نہ لکھو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ہر نئی ویڈیو